شادی بڑے اچھے وقت پہ ہو رہی ہے یوسف بھائی کی, ان سے بھی میں گزارش کروں گا اپنی بیوی کو جیسے آ جائے نا جی, اپنی بیوی آ جائے, ان کو محبت دو. میں یونیورسٹی کے لڑکے پڑھاتا تھا, ایک لڑکا آیا جی, سر جی اب بعض لوگ یہ بھی خرچ مارتے ہیں, یہ بھی میں تمہیں مزے کی بات بتا دوں, وہ کہتے ہیں جی مولانا صاحب کل میری بیوی آ رہی ہے, مجھے لڑکا آیا, مجھے کہتے ہیں سر جی ہدایات نامہ لکھ دیں مجھے لکھ دیں کہ میں نے اپنی بیوی کو کیا لیکچر دینا پہلے دن. میں کہ چبل وہ تیرے سے پڑھنے آ رہی ہے, وہ تیری بیوی ہے, تب تو اس کو اب پہلی رات اس کو بٹھا کے اس کو لیکچر دینا شروع کر دے, تو میری اماں دا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا جی, میرے بھراواں دے کپڑے دھونے, ٹھیک ہے نا جی, کوئی کتاوی نہ کرے. میں کہ یہ سب سے بڑی ظلم اور زیادتی ہے جو لڑکی تیرے گھر بیوی بن کے آ رہی ہے. اب دیکھو اس کے ارمان دیکھو, باپ کی لاڈلی, ماں کی لاڈلی, بہن بھائیوں کی لاڈلی, میری دلہن بنا کے اس کو سجا کے سنوار کے ہیں جی اس کو تیرے نکاح میں آج دے رہے ہیں, اور جب تیرے پاس آئی تو اس کو لیے SHO بن کے بیٹھے گا, ایسا نہیں. اب اس لڑکے کو میں نے ہدایت, اور وہ آج تک وہ میرا لڑکا مجھے سلوٹ کرتا ہے, اس نے کہا سر جی آپ نے کمال لیکچر, وہ میرے پاس آیا کہ جی مولانا صاحب ہیں مجھے خاص ہدایات دیں گے, اور وہ سمجھ رہے تھے بھی ان کو یعنی کہ وہ کہیں گے جی ایویں رکھنا ہے, ان کو کہیں آج کے بعد تیرا دوپٹہ رہا ہے, تو انہوں نے اپنے حساب سے. میں نے کہا جب ابو میرے پاس گمان لے کے آیا کچھ اور بھئی مجھے یہ کاپی پینسل لے کے آیا خدا کے حساب, اس نے کہا مجھے یہ ساری تحریر لکھ دے جو میں نے اپنی بیوی کو پڑھ کے سنانی ہے. تو میں نے کہا یہ پین کاپی رکھ دے اپنے پاس, اب میرا لیکچر سن. پھر میں نے اس کو کہا جب تیری بیوی تیرے پاس تیرے گھر میں آ جائے, میں نے کہا تو اس کو اتنی محبت اتنا پیار دے, وہ کہے میں کوئی جنت میں آ گیا, وہ کیا کہے, اس کو اتنی تعریف کر, تو کہے اس کو. میں نے کہا تو کہنا چاہے تجھے اچھی لگے نہ تو کہنا کہ دنیا میں آج سے تجھ سے زیادہ حسین دیکھی کوئی نہیں. اس کے بالوں کی تعریف, اس کی آنکھوں کی تعریف, اس کے متھے کی تعریف ہے جی, اس کے رخسار کی تعریف, اس کے ہونٹوں کی تعریف, اس کے دانت کی تعریف, اس کی ناک کی تعریف, اس کے زیور کی تعریف, اس کے جھمکوں کی تعریف, اس کے دوپٹے کی تعریف, اتنی تعریف کر کے وہ خوشی سے پھولی. میں نے کہا ایک رات تیرے پاس یہ بہترین گولڈن چانس ہے. یوسف بھائی کو تو ویسے جیک لگ گئے, دیکھو نا بغیر آئے میں نے سمجھا دی سارے, تو اللہ کی شان. تو میں نے کہا اتنی تعریفیں اس کی کر, اتنا اس کو پیار دے. میں نے کہا ایک ہی رات تیرے پاس موقع ہے, زندگی بھر کے لیے غلام بنا, زندگی بھر کے لیے. تو آج اس کو اتنی عزت دے, اتنا احترام دے, اس کو اتنا پیار دے, اس کو کہنا کہ بس اہلا ہوں وسہلا ہوں مرحبا. اس کا ترجمہ کیا پتہ ہے نا آپ کو, تو تم اپنوں میں آئے, تم نے نرم زمین کو روندا. تم کس میں آئے, اپنوں میں آئے, تم نے نرم زمین کو روندا, یعنی تمہارے لیے ہم کیا پھول بچھائے کرتے, ٹھیک ہے نا جی. اب اس کو یہ میاں اتنی عزت اتنا پروٹوکول دے. میں بیچ کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سناتا ہوں, پہلے یہ آپ کو سن لو پھر کرتا ہوں. وہ اتنی, میں نے کہا اچھا, میں نے کہا اس کو کر کے دیکھنا. وہ لڑکا میرے پاس آیا اور شادی کے کچھ دنوں کے بعد میرے لیے مٹھائی بھی لے کر آیا. اس نے کہا سر آپ نے تو کمال کر دیا. آپ نے کیا, میں نے آپ والا نسخہ آزمایا, وہ تو میری دیوانی ہو گئی. میں نے کہا دیوانی ہونی تھی, اب اگر یوں کرے گا تو تیری دیوانی بنے گی نا. وہ کہتے ہیں اب مجھے, میں جب گھر آتا ہوں تو مجھے بٹھا کے پرانت لے کے میرے پاؤں دھوتی ہے. اب تو جب اس کو لیکچر دے گا وہ کہے گی میں کس بسوڑی کے متھے لگ گئی, میں ارمان خواہشیں میرے ارمان تھے, میں دلہن بن کے جا رہی ہوں, مجھے آگے مل گیا SHO, ٹھیک ہے نا جی. تو ایسا نہیں بننا. تو اللہ کی شان, یہ جو واقعہ تھا نا بیچ کے اندر, میں آپ کو یہ بتا رہا تھا, سمجھ میں آ رہی ہے بیوی کے ساتھ کیسے. اور جو پرانے شادی شدہ بیٹھے ہیں وہ بھی آج یوں کر رہے ہیں, وہ بھی. میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے بیچ کا سنا رہا ہوں. ایک دوست میرے پاس آیا, اس نے کہا حضرت مجھے ایک بات تو بتائیں, میں گھر اگر بیوی سے آرام سے بات کر لوں تو میری ماں میری دشمن بن جاتی ہے. گھر جاتے ہی میری بیوی کی شکایتوں کی لسٹ لے کے بیٹھی ہوتی ہے. اب دیکھو میں وہ گھریلو زندگی بتا رہا ہوں جس پہ بات عموماً نہیں کی جاتی, وہ آپ کی ضرورت کی بات کر رہا ہوں, دنیا سن رہی ہے. اب میں نے کہا کہ اچھا, وہ کہنے لگے جب بھی گھر جاتا ہوں تو میری بیوی, کیونکہ وہ جاتے تھے ہاسٹلائز تھے, کئی دنوں کے اسٹوڈنٹ تھے وہ میرے گھر, تو وہ کئی دنوں کے بعد گھر جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب بھی جاتا ہوں نا تو میری ماں اس کی شکایتیں اکٹھی کر کے رکھتی ہے, جاتے ہی پہلے مجھے اتنا لیکچر دیتی ہے, میرا سارا دماغ پھٹنے والا ہو جاتا ہے. اور میں جب کمرے میں جاتا ہوں تو میری یہ حالت ہوتی ہے, میں بیوی کو دیکھ کے گور رہتا ہوں, تو میرے نال ماں نال ایک کتا ہے, اور وہ ہماری زندگی کو مزے کی زندگی نہیں ہے. میں نے پھر اس کو, میں آپ کو بتاؤں, میں نے اس کو پھر ایک تعلیم دی. میں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے, دیکھو ماں کو بھی راضی رکھنا ہے, بیوی کو بھی. اب ماں بھی, اچھا ماں کو لیکچر سے تھوڑی کرتا ہے. جس ماں نے تجھے گود میں پالا ہے, 1 دن کا تھا, پھر 2 دن کا تھا, پھر 3 دن کا تھا, جس ماں نے تجھے یوں گود میں پالا ہے, اب تو ماں کو لیکچر دے گا تو ماں کو سمجھ نہیں گا. ماں کو راضی کرنے ہے, ماں کو خدمت کر کے, کیا کر کے, امی کے پاؤں دبا دبا کے, امی کی خدمت کر کے, امی کا ہاتھ بٹا کے امی کو راضی کرنا. امی کے ساتھ سبزی کٹواؤ, امی کے ساتھ ہانڈی پکواؤ, امی کی ہیلپ کرو, تاکہ اما میں تے کو, یعنی کہ جیسے نا امی گھر میں پوچھا لگاتی, نہ میں آ گیا ہوں, میں کرے, میں گھر کرتا تھا, میں الحمدللہ میں گھر میں جھاڑو کرتا تھا. میری ماں کہتی نہیں, میں کہا امی نہ پتر تیرا, میں بھی ہاسٹل لائف گزاری ہے, تو جب گھر آتا تھا میں کہتا امی اب میں آپ کے ہاتھ میں جھاڑو دیکھنا نہیں چاہتا. تو آپ ماں کی خدمت کر کے ماں سے بات منوا سکتے ہیں, ماں کو آگے لیکچر نہیں دے سکتے.
تو میں نے کہا جب کہتا میری ماں بس میری بیوی پہ لگتی بہت ہے اور ان کو اب یہ ہمارے پرابلم ہے. وہ کہتا میری ماں کو میری بیوی ذرا نہیں بھاتی فلاں فلاں فلاں. اور کہتا اب میں نے کہا اچھا تیری بیوی کیسی؟ کہتا بیوی بڑی چنگی ہے. میں کہا اب تیرے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے, ماں کو بھی راضی رکھنا ہے اور بیوی کو بھی راضی رکھنا ہے. یہ بڑا لطیفہ بیچ میں تمہیں سنانے لگا. میں نے اس کو پھر سمجھایا جو آ کے نا ماں کی بات ایسے سنا کر توجہ سے پوری. اچھا انہیں انج کیتے ان خیر کہنی آج بس تو اما میں کو سنا ہی رکھ. تو میں کہا جی اس کی سوری امی کی بات سن کے نا جی ایک بات ذہن میں رکھنا, بیان میرے بہت ہوتے ہیں, سنجیدہ بیان ہوتے ہیں, بہت سے بیان ہوتے ہیں. آج خوشی کا موقع ہے, میں آپ کو ایسا بیان دے رہا ہوں کہ حدیث بھی, قرآن بھی, نبی کا فرمان بھی, اور بہت سی کام کی باتیں بھی, اور خوش مزاجی کے ساتھ. اللہ کی شان. میں نے کہا اس کو اپنی ماں کی پوری توجہ سے بات سن کے اچھا انج کیتا ہے انج کیتا ہے ساری سن کے بس تیری خیر نہیں, ماں کو خوش کر دے ہیں. اور بل میں نے کہا جب تو اپنے اندر کمرے میں جائے نا ماں کو کہتے, ماں کو کہتے بس تو پریشان نہ تھی اماں کو بستر پہ لٹا کے پاؤں شاؤں دبا کے اماں تو آرام نال سمجھ دی خیر کہنی, ٹھیک ہے نا. ماں کو یوں خوش ہوتی ہے چلو تیری ماں یوں راضی ہوتی ہے تو کوئی نہیں. امی کو یوں کر کے نا اب کمرے میں جا, کمرے میں جا کے میں نے اس کو میں جس کلاس میں پڑھا رہا تھا میرے اسٹوڈنٹ کو یہ سکھایا. میں نے کہا کنڈی لگا کے اور اونچی اونچی آواز سے بیوی کو مار سجی اکھ, بیوی کو سجی اکھ مار کے اکو آ کے بس چپ اکو شروع تھی وہ اونچی آواز نہ, جتنی اونچی آواز نہ ہوندی کلاس لے سے نا جتنی آواز سے اونچی سے اس کو ڈانٹے گا ماں تیری خوش ہوگی. ہاں ہوں قابو آسی میری بہو, ٹھیک ہے نا جی. اونچی آواز سے بیوی کو آنکھ مار دے, بیوی آرام سے پلنگ پہ بٹھا اور اس کو اونچی اونچی آواز سے خبردار میں تیری ہڈیاں توڑ سا آج دے بعد تو میری ماں دے آگے بولی تے انج تے اس کو اچھی خاصی میں اس کی دھلائی اونچی آواز سے قریب ہے نا جب اچھی طرح کر لے گا جب تیری ماں کا سینہ ٹھنڈ جائے گا, ٹھنڈ پہ جائے گی. ہاں ہوں صحیح تھی ہے. اس کے بعد میں کہ بیوی کو قریب جا کے نا زندگی اب تم بھی ہو زندگی میرا درد بھی میرا چین بھی میرا سب کچھ. اب وہ میں نے جب یہ بات کلاس میں بتائی تو کلاس کے لڑکے لڑکیاں ہنس ہنس کے نا کرسیوں سے چیئر سے نیچے لوٹ پوٹ ہوگی, کہتے سر جی کمال کر دیا. دیکھو حالانکہ یہ ہے گانا ہندوستانی ہے پاکستانی مجھے یہ بھی نہیں پتا, یہ گانا ہے نا انڈیا کا گانا. وہ مجھے یہ یوں یاد ہو گیا, دیکھو میں گانے سنتا نہیں, مجھے یہ یوں یاد ہو گیا وہ میرا بھانجا تھا. میں اس کو جب بھی فون کرتا نا وہ نالیک سوتا بہت ہے, جب بھی فون کرتا نا تو وہ گھنٹوں گھنٹوں مجھے نا اس کو بہت ہی سستی کا مارا ہوا تھا. سوتا ابھی بھی نیند کی مشین ہے, کیا ہے نیند کی مشین ہے. تو اس نے یہ ٹیون لگائی ہوئی تھی. میں جب بھی اس کو فون کرتا زندگی اب تم ہی ہو, وہ سن سن کے اس کی وہ جیز ٹیون میں پک گئی میرے دماغ میں. تو وہ میرے دماغ میں پکی, وہ میں نے اس لڑکے کو نسخہ دے دیا. میں نے کہا اماں کو سنا دے ڈانٹ اور بیوی کو قریب جا کے دیکھو بیوی کا حق. یہ نہیں ہے کہ اماں کی بات سن کے اور بیوی کے چپیڑے, ایسے لوگ بھی باز ہیں جاہل لوگ, ایسا کبھی بھی نہیں کرنا. ماں کی باتوں میں آگے بھڑک گیا اور بھڑک نے بیوی کے جا کے چمیٹ رکھ دی تو یہ بہت بدتمیزی ہے, یہ بہت غلط کام ہے. کبھی زندگی میں ایسا مت کرنا. یاد رکھنا کسی کی بہن کے بھڑکائے میں اور ماں کے بھڑکانے سے کبھی بیوی پر ظلم نہ کر دینا. اللہ تعالیٰ تم سے کیا ہو جائے گا, ناراض ہو جائے گا, جینے کا مزہ ختم ہو جائے گا. ہمارا اصلی گھر کہاں ہے بھی, ٹارگٹ رکھو. آج ہم زمین پر ہیں, کل زمین کے کل نیچے ہوں گے. بس یہ نیت کر لو آج یہاں پہ رہ کے اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی زندگی جئیں. آپ زمین کے اوپر بھی رب تمہیں خوش رکھے گا, زمین کے نیچے بھی تمہیں خوش رکھے گا. زمین کے نیچے جب جس دن محلے والے مجھے اور آپ کو رکھ کے آئیں گے نا, اگر ہم اللہ رسول کو راضی کر کے گئے, ہم 3 قدم محلے والے چلیں گے, ہمیں دفنا کر اللہ ہماری قبر میں روشنی کر دے گا. اللہ ہماری قبر میں جنت کے بستر بچھائے گا تو اور تحد نگاہ وسیع کر دے گا. اور فرشتے کہیں گے نم کنم قتل عروس, دلہن کی طرح آج مزے سے سو جا, اب تو قیامت کی صبح تک مزے سے رہے گا, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور اللہ وہ اتنا ہزاروں سال کا مٹی کے نیچے کا سفر, ہمارا سفر ہزاروں سال کا ہونا ہے قبر کے نیچے. قیامت پتہ نہیں کب آئے گی, کب پتہ ہے آپ کو بتاؤں قیامت کتنی دور ہے. حدیث میں آتا ہے جس دن تک آخری اللہ اللہ کہنے والا اس زمین میں زندہ ہے قیامت. اب اللہ اللہ کہہ رہے تھوڑے ہیں, 1.5 ارب تو مسلمان کھڑے ہیں, سمجھ رہے نہیں. اب جب تک یہ دنیا میں ہے قیامت نہیں آئے گی تو ہم نے جو قبر میں جانا ہے ہزاروں سال مٹی کے نیچے اکیلے رہنا ہے. کیا رہنا ہے؟ اگر اللہ ہمیں مٹی کے نیچے جنت کا باغ بنا دے کتنا مزہ آئے گا. اور وہ سفر اللہ اتنا شارٹ کر دے گا, قیامت کے دن آتا ہے کہ جب یہ بندے اٹھیں گے نا تو ان کو نیک بندوں کو یوں لگے گا جیسے ہم تھوڑی دیر سو گئے. اللہ وہ ہزاروں سال ہمارے ایسے شارٹ کر دے گا. اور آپ کو پتہ ہے تکلیف کی ایک رات بھی نہیں کٹتی. ایسے یہ نہیں ہے سردیوں کی رات ہو اور آپ کو تکلیف ہو شدید, ہاں جی گردے کا درد ہو اور صبح ہونے کا نام نہ, ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ رات پہاڑوں جتنی لمبی ہو گئی. تو قبر کے جس کا جو برائی کر کے گیا, نماز کے بغیر گیا, قرآن کے بغیر گیا, شرابیں پیتا چلا گیا, جوا کھیلتے چلا گیا, سود کھاتے چلا گیا, ملاوٹ کرتے ہوئے حرام کے لقمے کھاتے, کسی کی زمینوں پہ قبضہ کر کے زیادتیاں اور ظلم کر کے اگر یہ چلا گیا نا تو یقین کرو اس کی قبر کی ایک ایک رات ہزاروں سال سے بھی طویل
ہو جائے گی. تو اس لیے آپ توجہ ادھر رکھیں. اب حضرات سے گزارش کروں گا ساری تقریر سمجھ میں آئی. آپ کو سورا میں نے بتا دیا کہ جنت میں کیا ہونا ہے, دوزخ میں کیا ہونا ہے, اور زمین پہ زندگی کیسے گزارنی ہے. تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, بس اس کے بعد کو سمیٹتا ہوں. اللہ کہتے ہیں جب تم جنت میں آ جاؤ گے سونے چاندی کے تختوں پہ تمہیں بٹھا دوں گا, اور تمہاری بیوی کے چہرے پر وہ نور اور چمک ہوگی. 70 حوروں کے حسن اللہ اکٹھا کر کے تمہاری بیوی کے چہرے پر سجا دے گا. اور تمہیں اپنی بیویاں پتہ کتنی عمر کی ملیں گی جنت میں؟ اللہ تم میں سے یہاں کوئی ہماری نیک مسلمان عورت 100 سال کی بھی مرے گی, اللہ جنت میں اٹھائے گا 16 سال کی لڑکی. جنت میں اس کو قیامت کے دن اللہ اس کو ہماری آخری پارے کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے, ہماری ہر مومنہ عورت چاہے وہ 110 سال کی بھی ہو کے, بوڑھی ہو کے, کمزور ہو کے مرے, لیکن جنت میں اللہ اس کو سونے چاندی کے تخت پہ بٹھائے گا 16 سال کی لڑکی بنا کر. 16 سال کی لڑکی کا کیا جو حسن ہوتا ہے اس کو, تو جو تو جنت کے حسن ہوگا نا, 70 حوروں کا حسن اس کے چہرے پر جا کے. آپ یہ نہیں سمجھ لو آپ اپنی دادی اماں جو نماز پڑھتی تھی, تہجد پڑھتی تھی, آج آپ اپنی دادی اماں کو آپ نے بڑھاپے میں دفن کیا, آج کل آپ نے قیامت کے دن جاؤ گے تو اس کی دادی اماں کی جنت میں جاؤ گے تو 16 سال کی لڑکی پاؤ گے. اپنی دادی اماں, اپنی امی کو آپ نے دفن کیا 70 سال کی عمر میں, آپ کی امی 16 سال کی لڑکی جنت کے تخت پہ بیٹھی ہوگی. آپ اپنے بوڑھے باپ کو دفن کیا, آپ کے بوڑھے ابا حسن یوسف لے کے جنت میں نوجوان بیٹھے ہوں گے جس کی داڑھی بھی نہیں ہے ابھی آئی ہوتی. اللہ آپ کو بغیر داڑھی کے, جیسے بچہ نہیں جب یعنی کہ جوانی کی طرف بڑھتا ہے ابھی اس کی بال آنا شروع ہوتے ہیں, اللہ سب کو آپ کو جنت میں ایسی خوبصورت شکلیں دے گا. اور آپ کی شکل دیکھ کے بیوی آخسی بھی تو اتنا سونا کیوں تھی, اور تو آخے گا تو اتنی سونی کیوں تھی. اللہ تمہاری بیوی کو بھی سونا کر دے گا اور تمہیں بھی. یا نائیوں سے رگڑوا کے مت ماری جائے گی, سونے نہیں بن سکتے. اللہ تمہیں نماز, قرآن, سچائی, دیانتداری, ایمانداری کی وجہ سے جنت میں حسن یوسف دے دے گا. اور جوانی کیسے دے گا؟ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی, آدم علیہ السلام کا قد, داؤد علیہ السلام کی آواز. اللہ نے ایسی آواز دی تھی, ہماری اب کیا آواز ہے. داؤد علیہ السلام جب اپنی زبور پڑھا کرتے تو دریا کے پانی رک جاتے تھے, پرندے رک جاتے تھے, ہوا رک جاتی تھی, کہ ان کی آواز سننے کے لیے اللہ ہمیں ایسی خوبصورت آواز بھی پیاری, شکل بھی پیاری, جوانی بھی خوبصورت, قد بھی آدم علیہ السلام کا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, ہمارے نبی کے اخلاق سب سے اعلیٰ تھے. اللہ ہمیں اخلاق وہ دے گا. اور پھر سب سے بڑی بات, اس پر بات سمیٹتا ہوں, اللہ فرمائے یہاں پہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت. جنت میں جاؤ گے رب تمہیں خود کہے گا لا یذوقون فی الموت, تو میرے بندے اب کبھی موت کا ذائقہ نہیں چکھو گے, سدا جیو گے کبھی بھی. جینے کا مزہ تو ادھر ہے نا جی جس میں موت ہی. اب بتاؤ یہاں ہمارے ملک کے وزیر اعظم بھی ہیں, صدر بھی ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہیں, چیف جسٹس بھی ہیں, لیکن موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور ہمارے ماضی کے صدر چکھ چکے ہیں, ہمارے بانی پاکستان وہ بھی قبر میں جا چکے ہیں. علامہ اقبال بھی قبر میں, پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بھی قبر میں. اس وقت سے لے کر 75 سالوں میں کتنے وزیر اعظم قبروں میں کے چلے گئے, کتنے چیف جسٹس چلے گئے, کتنے چیف آف آرمی سٹاف چلے گئے. آج میں سب کو کہتا ہوں کہ ہم سب نے مٹی کے نیچے جانا ہے, رب کو ایسے راضی کر کے جائیں, پھر جنت کے تختوں میں بیٹھے تو اللہ خود کے صدا جیو گے کبھی, مریں گے نہیں. تو اس زندگی کے لیے تیاری کریں گے انشاءاللہ. تیاری کا ٹائم بہت تھوڑا ہے, موت کا پتہ نہیں کب آ جائے. آج سے نیت سارے بھائی کریں, آج کے بعد انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی, اور آج کے بعد سب سے بڑے ایماندار ہم ہوں گے. بن کے دکھاؤ, کچھ بھی ہو جائے. 1 کروڑ روپے بھی راستے میں ملنے نہیں بھائی ہمارے نہیں, ہم تو اس کو مالک کو ڈھونڈیں گے. ہم کس کو ڈھونڈیں گے؟ مالک کو ڈھونڈیں گے. کسی سے فراڈ, دودھ میں پانی, کبھی بھی میں نے لیکچر دیا دیہات میں, میں نے کہا دودھ پہ پانی ملا کے اپنی آخرت خراب. نبی پاک نے فرمایا کل قیامت کے دن نبی اس کی سفارش نہیں کرے. نبی فرمائیں گے فلیس منا, ہمارا ہی کوئی نہیں. آج ہمارا سورا ملتان پاکستان پانی دودھ والا ملا ہوا پی رہا ہے, اور وہ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. بھینسیں مر جاتی ہیں, سارے پیسے نکل جاتے ہیں, اور جناب اپنا نقصان بھی کرتے ہیں. آج کے بعد میں نے کہا نیت کرے, دودھ بیچیں گے تو خالص, اور بیچیں گے بھی پورا, بیچیں گے بھی. میں نے ایک بندے کو تیار کیا, وہ ماشاءاللہ خالص دودھ بیچتا ہے, مشہور علاقے کا, لیکن وہ لوگوں نے کہا جی ماشاءاللہ آپ کی بات صحیح ہے, دودھ تو خالص دیتا ہے, لیکن وہ کلو کا 3 پاؤ رہ جاتا ہے. وہ جھاگ دے دیتا ہے نا. میں کہا گل اتھی آ گئی. میں پھر وہ فجر کی نماز پڑھنے آیا, میں نے اس کو بٹھایا, قرآن کی آیتیں کھول کے سنائی, ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنہم یخسرون. اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ بھائی کم تولنے والوں کے لیے تباہی ہے, ہلاکت ہے. پھر اس کو میں نے سمجھایا بھائی دودھ کو رکھے, اس کی جھاگ ختم کر کے پھر اس کو پورا تول کے دو, اللہ تجھے بالوں برکتوں سے مالا مال کر دے گا. تو میرے عزیز دوستو یہی ہیں جو اچھی خوبیاں آج ہم اپنا لیں. ہم دیانتدار بن جائیں, ایماندار بن جائیں, ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں, بیوی کے سچے غلام بن جائیں, بیوی کے ساتھ ہم فراڈ نہ کریں, اس کی صحیح معنوں میں خدمت. دیکھو غلامی تو ہمیں ملی ہوئی ہے نا جی, ہر کوئی آتا ہے جی رن مرید, ہم دیکھو جو بیوی سے پیار کرتے ہیں وہ رن مرید کے ٹھپا لگواتا ہے نا. تو بیوی کے رن مرید بن کے رہیں,
لوگ منی بن کے جب وہ کہے جی آؤ میں سیر کراتا ہوں، بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ. جب بیوی کو تم خود سیریں کراؤ گے، خود شاپنگ، یاد رکھنا. لیکن ایک بات میں بیچ میں بتانا بھول گیا، اپنی بیوی کا ہارا حسن سنگار آپ کے کمرے تک رہے. کس تک رہے؟ آج ہمارے یہ پرابلم ہے، ہماری عورتیں بھی سن رہی ہیں، ایک بات کان کھول کے سنیں. آپ اپنے میاں کے لیے، وہ ہمارے پرانے بابا جی ایک عالم بیان کر رہے تھے، وہ یقین وہ کہتے ہیں جی جناب والا اس میں سے بدبو. میاں گھر آیا، حدیث میں آتا ہے نیک عورت وہ ہوتی ہے کہ جب اس کا میاں گھر آئے کام سے تھکا ہوا، اس کی بیوی اس کو خوش کر دے. ہماری یہ دیکھو عورتیں بھی بات سنیں گی میری، ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا. جب آپ کو پتہ لگے نا میرے میاں نے 5 بجے ڈیوٹی سے آنا ہے، آپ 1 گھنٹہ پہلے سے تیار ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ یہ ہے اصل اسلام، کہ آپ اپنے سارے کام جلدی سمیٹ کے، بچوں سے فارغ ہو کے، کام کاج کر کے، اٹا شٹا گوند کے سارے کام کر کے، اب آپ تیار ہو جاؤ. اب نہا لو، کیا کر لو. اگر روزانہ نہانا مشکل ہے تو خوشبو لگا لو، بالوں کو کنگھی شنگی کر لو، تھوڑے سے کانٹے شانٹے پہن کے، جناب اپنے بال شال بنا کے، تھوڑا سا میک اپ شیک اپ کر کے کہ میرے میاں آنے. یہ ہے اسلام. یہ کیا ہے آج ہمارے یہاں یہ ایپ بنا ہوا ہے. یعنی کہ ہماری آج کوئی عورت شادی میں تیار ہوگی گھنٹوں لیکن میاں کے لیے تیار ہے. حالانکہ اسلام میں کیا آرڈر ہے؟ بیوی اپنے شوہر کے لیے تیار ہو. حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے بیوی خوشبو، کسی کی عورت بیوی خوشبو لگا کے گلی میں گزری ہے، لوگوں کی نظریں اٹھتی ہیں، تو فرمایا اس پر عورت پہ اللہ کی لعنت برستی. کتنی سخت بات ہے. اس کو خوشبو لگانے کا آرڈر ہے اپنے میاں کے لیے. کس کے لیے؟ آج دیکھو ایمانداری سے بتانا کہ جتنی بھی ہماری آج خواتین ہیں شادیوں کے لیے تیار ہوتی ہیں نہیں ہوتی. شادیوں کے لیے گھنٹوں میں نے خود اپنی چھوٹے تھے بچے تھے، لاہور سے ایک بارات آئی، وہ ہمارے سامنے چاچا کے گھر ٹھہری، اور وہاں سے اس نے پھر آگے جانا تھا ملتان میں. وہ سفر کر کے بس میں آگے انہوں نے ناشتہ واشتہ کیا، ناشتہ واشتہ کر کے اب وہ جو ہماری لاہور کی ہماری بہنیں تھیں، مسلمان ہی ہیں ہماری بہنیں تھیں، جب وہ صبح تیار، ہم چھوٹے لڑکے تھے پھر رہے ہوتے تھے، وہ جب تیار ہونے لگی نا، میں نے ایسی زندگی میں تیاری نہیں دیکھی. او بھائی ایک لڑکی وہ شیشہ کی جان ہی نہ چھوڑے آئینے کی، 3 گھنٹے تک لگ رہی ہے. اتنا تو کوئی دلہن بھی نہیں تیار ہوتی بھائی. اتنی تیاری، میرا سر پھٹ گیا دیکھ کے کہ بھئی یار یہ تیاری نہیں ان کی پوری ہونے میں آ رہی. بھائی انہوں نے اب صرف برات میں آگے جانا تھا صرف. تو دیکھو لوگوں کے لیے پبلک میں ہوتی ہے نا عورتیں جب وہاں جاتی ہیں تو ان کے لیے اتنا تیار، اور شوہر کے لیے تیار نہیں ہے. تو ساری خواتین آج یہ دنیا بھر کی اگر یہ میری بات سن رہی ہیں تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنے میاں کے لیے روزانہ تیار ہوا کریں. ہمیں نبی کا آرڈر یہی ہے، اپنے میاں کے لیے اتنا تیار ہونا چاہیے ہر عورت کو، تاکہ اس کے میاں کی نظر کوئی اور اچھی، اس کو کوئی اور اچھی لگے گی، اس کی نظر کہیں اٹھے ہی نہ. وہ تو بس یوں تڑپے کہ میں کام سے جاؤں، میں اپنی بیوی کا اپنی چمکتی دلہن کا انتظار، کیونکہ اللہ نے بھی تمہارے لیے وہاں یعنی کہ سجا کے بٹھائیں گے. تو تمہارے عورتوں کے لیے بھی لازم ہے کہ دنیا میں چاہے بوڑھی بھی عورت ہے نا، جو بڑی بھی ہوگی ہے نا، تو لیکن اس کا میاں کا دل تو جوان ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. اور میں آپ کو ایک مزے کی بیچ کی بات بتا دیتا ہوں. دیکھو آج اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمارے ہاں یہ رشتے بڑے مضبوط ہیں. میں نے کتنے ایسے واقعات دیکھے ہیں. ہمارے پرانے زمانے کی عورتیں تھیں، میاں سے سچی محبت کرتی تھی، اور میاں بھی اپنی بیوی سے. میں نے کتنے ایسے جنازے پڑھے ہیں کہ میاں گیا تو تھوڑے دن کے بعد بیوی پیچھے ٹر پڑی. اور ایسے جنازے دیکھیے کہ بیگم گئی اور ہٹے کٹے بابا جی انہوں نے کہا بیگم چلے گی، وہ بھی پیچھے ہی. یہ ہے سچی. اور اب یورپ جا کے، امریکہ جا کے چیک کرو، اب آسٹریلیا جا کے، چائنا جا کے چیک کرو، جاپان جا کے چیک کرو. یقین کرو کوئی عورت اپنے میاں سے وفا، اور نہ کوئی میاں اپنی بیوی سے وفا کرتا ہے. اتنی ان کی طلاقیں ہوتی ہیں. کوئی میں کہتا ہوں گوری تو مجھے کوئی لاکھوں میں ایک بمشکل ملے گی، یہ تو وہ لوگ بھی مانتے ہیں. کوئی شادی ان کی کامیاب نہیں ہے، صرف ہوس کے پجاری ہیں، کوئی دلی محبت. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں اپنے بڑوں کو، دادا کو، ہمارے ان بڑوں کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے اپنی بیویوں سے وفا کی، موت تک وفا کی، احترام دیا، ان کو پیار دیا، حتیٰ کہ جب وہ دنیا سے گئے پیچھے ٹور گئے، پیچھے ہی زیادہ جیے بھی نہیں اور دنیا سے پیچھے جلدی چلے گئے. ہماری عورتوں نے بھی وفا کی ہے نہیں، میاں گیا تو پیچھے ہی جلدی چلی گئی. تو یقین کرو یہ ہماری اسلام کی خوبصورتی ہے. جینے کا مزہ کوئی ہم سے سیکھے، جینے کا. ہم مسلمان ہیں، ہمارے ذمہ ہے کہ ساری دنیا کو جینے کا ڈھنگ سکھانا. تو سکھائیں گے انشاءاللہ. رسول بس ہم نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی سے جینا سیکھنا ہے اور پوری دنیا کو جینا سکھانا ہے. بس یہاں بھی جینے کا مزہ، قبر بھی چمک گئے، پھر جا کے بس آپ کو میں نے بتا دیا سونے چاندی کے تختوں پہ بیٹھے رہیں گے. اللہ آپ کو اتنی دلہنیں اتنی حسین. دیکھو یہ تو ہماری دنیا والی اتنی چمکی مل گئی، 70 حوریں تو ہر مزدور کو بھی ملیں گی، ہر پنچر لگانے والے کو بھی